السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اس سے جسے میت چھوڑ جائے اگر میت کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے اور اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ بیان کیا۔ والدین کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد میں سے چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ لیکن کس صورت میں؟ ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اگر بیٹا ہے، یہ مسئلہ تفصیل سے سمجھیے گا۔ اگر فوت ہونے والے کا کوئی بیٹا ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بیٹا فوت ہوا، بیٹے کا آگے بیٹا تھا، بیٹا اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو گیا، لیکن فوت ہوتے وقت اس کا آگے بیٹا تھا، تو اس صورت میں فوت ہونے والے کے باپ کو اور اس کی ماں کو اگر وہ زندہ ہوئے تو اپنے بیٹے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ماں کو، چھٹا حصہ باپ کو ملے گا۔ دوسری صورت، فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کے والدین زندہ تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو آگے اس کی بیٹی تھی یا بیٹیاں تھیں۔ اس صورت کے اندر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن جو باپ ہے اس کو چھٹا حصہ ملنے کے ساتھ ساتھ جو باقی بچے گا ورثاء کو دینے کے بعد وہ بھی باپ کا ہوگا۔ مثلا ایک بندہ فوت ہوا، اس کے والدین دونوں زندہ تھے، اس کے بہن بھائی بھی زندہ تھے، اور اس کی بیٹیاں تھیں یا ایک تھیں یا زیادہ تھیں، اور اس کی بیوی بھی تھی۔ اب مال کی تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ ہم ٹوٹل مال کو 24 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 24 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کی جو والدہ ہے، یعنی کہ بیٹیوں کی ماں، اور دوسرے لفظوں میں فوت ہونے والے کی بیوی، اس کو ٹوٹل جائیداد میں سے 8واں حصہ دے دیا جائے گا۔ 24 میں سے 8واں حصہ بنتا ہے 3، 8 یا 24، 24 روپے میں سے 3 روپے بیوہ کو دے دیے۔ اب 24 میں سے چھٹا حصہ آپ دیجئے گا اس کی ماں کو، 6 چوکا 24، 24 میں سے 4 حصے لے گی کون؟ ماں۔ اب 3 دیے بیوہ کو، 4 دیے ماں کو، 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7۔ باپ کو پھر چھٹا حصہ دیجئے، اور 6 چوکا 24، 24 میں سے چھٹا حصہ کتنے بنے؟ 4 روپے، 4 روپے پھر باپ کو دے دیے۔ اب باپ کو بھی 4 روپے، ماں کو بھی 4 روپے، اور بیوہ کو 3 روپے، یہ بن گئے 11 روپے۔ اب بیٹیاں اگر 2 ہوں تو ان کو یہاں پر ملتا ہے ثلثان، 2 تہائی، جس کو اردو میں 2 تہائی کہتے ہیں۔ 24 کا 2 تہائی بنتا ہے 16۔ 24 میں سے جب 16 چلا گیا بیٹیوں کو، اور پیچھے ہم ماں، باپ اور بیوہ کو جو دے چکے ہیں وہ 11 ہیں، اب 16 اور 11 کو ملائیں تو بنتا ہے 27۔ اس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے عول کا مسئلہ۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ اس میں ہم ان 24 حصوں کو 27 بنا لیں گے، 24 حصوں کو 27 بنا لیں گے۔ یا یہ دوسرا مسئلہ جس کو مسئلہ عمریتین کہتے ہیں، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کی ماں باپ بھی زندہ تھے
اور اس کی بیوہ بھی زندہ ہو یا اس کا خامن زندہ ہو، اس صورت کے اندر جو ماں کا حصہ ہوتا ہے یہ ثلث ما بقیہ ہوتا ہے۔ خیر یہ ایک تفصیل کی طرف ہم چلے جائیں گے، میں ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پر۔ یہ مسئلہ ذرا علم وراثت کے دقیق مسائل میں سے ہے۔ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر بیٹیاں موجود ہوں فوت ہونے والے کی، اور فوت ہونے والے کے ماں اور باپ بھی زندہ ہوں، تو اس صورت کے اندر ماں اور باپ کو ملے گا چھٹا چھٹا حصہ، اور اگر کچھ سب کو دینے کے بعد باقی بچ گیا تو باپ وہ باقی ماندہ بھی لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ فوت ہونے والے کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیوہ تھی اور ایک ماں تھی اور ایک باپ تھا، ٹوٹل مسئلہ جائے گا 24 پر، یعنی ٹوٹل جائیداد کو 24 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 24 حصوں میں سے آدھے حصے 12 دے دیے ایک بیٹی کو، ایسے ہی ہے، آدھا بیٹی کو دے دیا، باقی بچے 12 میں سے آپ نے 4 حصے یعنی چھٹا حصہ باپ کو دیا، وہ 4 بنتا ہے، چھٹا حصہ ماں کو دیا، وہ بھی 4 بنتا ہے، 8واں حصہ بیوہ کو دیا، وہ 3 بنتا ہے، یہ 11 بن گئے۔ اب ایک حصہ پھر بچا نا، یہ کون لے گا؟ یہ باپ لے گا۔ یہ کون لے گا؟ باپ۔ تو گویا کہ باپ کی 2 حالتیں ہو گئی۔ اگر بیٹا زندہ ہے نا تو باپ کو صرف چھٹا ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں باپ فرضی حصہ بھی لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ماندہ بچے گا وہ بھی لے جائے گا، اس کو کہتے ہیں عصبہ بن کے وہ بھی لے جائے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے والدین کی، فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد اور نہ اس کے بہن بھائی۔ اگر بہن بھائی ہے بھی تھی، یا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اس صورت کے اندر وراثت کی تقسیم کار اس طرح ہوگی کہ ٹوٹل مال جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ دیں گے، تیسرا حصہ دیں گے فوت ہونے والی ماں کو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ باقی جو 2 حصے ہیں یہ اکیلا باپ لے جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تیسرا حصہ دیا جائے گا اس کی ماں کو، 2 حصے لے جائے گا اس کا باپ۔ بیوہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی بیوہ بھی نہ ہو۔ اگر اس کی بیوہ ہو پھر مسئلہ کیا بنے گا، پھر سمجھیں۔ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کی فوت ہوتے وقت کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی بیوہ ہے۔ اب اگر اولاد نہ ہو تو بیوہ کو اپنے خاوند کی جائیداد میں سے ملتا ہے 4تھا حصہ۔ اگر اولاد ہو خاوند کی تو پھر بیوہ کو ملتا ہے 8واں حصہ۔ یہاں پر ماں باپ ہیں اور بیوہ ہے۔ اب اگر بیوہ کو دیتے ہیں تو 4تھا حصہ یہاں پر بنتا ہے 6 روپے، 6 چوکا 24، 6 روپے بنتے ہیں بیوہ کے۔ اگر مال کو ہم 24 پہ تقسیم کرتے ہیں، 6 روپے دے دیے بیوہ کو، اور اس میں سے جو ماں ہے اس صورت کے اندر وہ اپنا لے کر جائے گی تیسرا حصہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اب اگر ہم نے 24 میں تقسیم کیا ہے تو 24 کا تیسرا حصہ کیا بنتا ہے؟ 8 تیا 24، 8 روپے۔ 8 روپے کس کو دینے ہیں؟ ماں کو۔ 6 روپے کس کو دیے تھے؟ بیوہ کو۔ اب کتنے ہو گئے؟ 8 اور 6 14۔ اب والد جو ہے نا، والد وہ باقی ماندہ سارا لے جائے گا، یعنی کہ باقی 10 حصے باپ کو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک مشکل آ رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملتا ہے،
مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملتا ہے۔ اب یہاں پر ماں کو ملے ہیں 8 حصے، کتنے ملے ہیں؟ اور باپ کو کتنے مل رہے ہیں؟ 10۔ ڈبل تو نہ ہوا نا، ڈبل تو نہ ہوا نا۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ عمریتین۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہم ماں کو تیسرا حصہ ہی دیں گے، لیکن تیسرا حصہ بیوہ کو دینے کے بعد، اس کو کہتے ہیں ثلث ما باقیہ، باقی ماندہ میں سے تیسرا حصہ۔ وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ ہم مال کو تقسیم کرتے ہیں مثلاً 24 حصوں میں، 24 حصوں میں سے ہم نے بیوہ کو اس کو چوتھا حصہ دیا، وہ کتنے پیسے بنے؟ 6۔ باقی کتنے بچے؟ 18۔ اب 18 کا تیسرا حصہ نکالیے، 6 بنتا ہے نا، 6 دیں گے کس کو؟ ماں کو۔ 18 میں سے 6 نکالے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ اب باپ کو ماں سے ڈبل چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ موقف امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا، اور یہ مسئلہ آپ کے دور میں پیش آیا تھا۔ سارے صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا، جمہور اہل علم ائمہ اربعہ تقریباً اس پر متفق ہیں۔ البتہ امیر المومنین کی وفات کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس مسئلے کو درست نہیں سمجھتا۔ ان سے کہا گیا کہ تم سیدنا امیر المومنین کے زمانے میں کیوں نہیں بولے؟ کہنے لگے بھائی ان سے میں ڈر گیا تھا، ان کے سامنے میں نے بات نہیں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اسی طرح تقسیم کرو، باپ کو ڈبل جائے یا نہ جائے، اسی طرح تقسیم کرو جس طرح بنتی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف۔ لیکن اس پر اور بھی دلائل ہیں، اگر ان دلائل کی، کیونکہ بعض اس میں باریکیاں آتی ہیں، شاید میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں، آپ تو سمجھ جائیں گے لیکن شاید میں نہ سمجھا پاؤں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ان دلائل میں نہیں جاتے، لیکن میں اختصاراً آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ اس میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق کا موقف درست ہے، یہی۔ اور اس مسئلے میں 2 موقف اور ہیں، بلکہ ایک موقف اور ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا عبداللہ بن عباس کا موقف، ایک موقف اور ہے اس مسئلے میں، وہ ابن سیرین وغیرہ کا۔ بہرحال راجح موقف جو ہے نا وہ اس مسئلے میں یہی ہے کہ ثلث ما باقیہ، مسئلہ عمریتین کے اندر زوجہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے تیسرا حصہ ماں کو ملے گا، اور پھر خود بخود باپ کے ڈبل ہو جائے گا۔ اب چوتھی حالت کیا ہے؟ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کی بیوہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بھائی ہیں، یا بیوہ ہو بھی اس کے بھائی ہوں، اور ماں باپ بھی زندہ ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں بن سکتے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا باپ بھی زندہ، اس کے بھائی بھی زندہ۔ اگر باپ زندہ تو اس کا وارث اس کا باپ ہے، اس کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ لیکن حجب حرمان ہے بھائیوں کے لیے، لیکن یہاں پر بھائیوں کا وجود وارث نہیں ہے، لیکن ایک نقصان ماں کا کر جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس مرنے والے کے بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ بھائی وارث نہیں بنے لیکن ماں کا نقصان کر گئے، سمجھ آئی ہے؟ اگر بھائی نہ ہوتے تو ماں کو کتنا حصہ ملتا؟ تیسرا۔ بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہ وارث بھی نہیں بنے باپ کی وجہ سے، تو ماں تیسرے سے کون سے حصے پہ منتقل ہو گئی؟ چھٹے پہ۔ اس کو کہتے ہیں حجب نقصان، کہ نقصان کر گئے ماں کا، خود محروم تھے۔ تو یہ ماں باپ کی، والدین کی 4 حالتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، باقی انشاءاللہ یہ آتی رہیں گی یہ مسائل۔ یہ 2 آیات اور اس صورت کی آخری آیت، یوں کہہ لیجئے کہ پورے علم میراث کی جڑ اور بنیاد ہے، سارا علم میراث ان 3 آیتوں پہ کھڑا ہے۔ یہ میں صرف قرآن کے ظاہری لفظوں کی وضاحت کر رہا ہوں، پورا علم میراث انہی سے نکلا ہے۔ اگر میں پورے علم میراث کی تشریح کروں گا تو اس پر بڑے قواعد ہیں، بڑی تفاصیل ہیں، بڑے دقیق اور باریک باتیں ہیں۔ بہرحال جس کو شوق ہے
اس کے لیے یہ علم مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنا مزہ آتا ہے اس علم کو سیکھنے کا کہ وہ پھر، اور یہ علم جس کو ذوق ہو وہ سیکھ جاتا ہے، اور جس کو شوق نہ ہو وہ علماء میں سے بھی نہیں سیکھ سکتا، مشکل علم ہے۔ تو اس لیے بہرحال قرآن مجید کے جو ظاہر تھے اس کے مطابق میں نے وضاحت کی ہے، باقی ان میں ہر مسئلے کی ایک ایک آیت سے بڑی بڑی تفاصیل ہے اور بڑے بڑے باریک اور دقیق قسم کے استنباطات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔